وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت صحابہ سے لے کر آج تک اس عقیدہ پر متفق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور درجہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد تمام صحابہ کرام سے افضل ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مرتبہ اور شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل اور اعلیٰ ہے. اور اس پر صحابہ کرام سے لے کے امت کے تمام مجتہدین متفق ہے. بلکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی کہ جو شخص حضرت علی المرتضی کو حضرت عثمان سے افضل سمجھے تو اس نے رفض کی طرف دروازہ کھولا ہے. شیعیت کی طرف بھی نہیں، رفض جو خالص کفر کا نام ہے، رفض، اس کی اس نے کھڑکی کھولی. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے. حضرت عثمان یا دیگر صحابہ کرام بارہا آپ نے ایک جملہ سنا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ قرآن اور سنت میں دیکھنا فرض ہے، اور تاریخ کی گندگی میں کذاب، جھوٹے، بے ایمان، رافضی، سبائی راویوں کے پروپیگنڈا سے متاثر ہونا یہ ایمان کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. تعجب اور حیرانگی کی بات ہے
کئی دفعہ یہ ضابطہ اور قانون بیان کیا جو سب محدثین کا اور سب فقہا کا اور پوری امت کا، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کو قرآن سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا ہوگا، اور قرآن کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حدیث رسول میں، حتیٰ کہ مفتی محمد شفیع کراچی والے، ان کا ایک رسالہ ہے مقام صحابہ، اس میں مفتی صاحب نے یہ تصریح کی ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت، صداقت اور عظمت و شان قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی روایت چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، خبر واحد صحیح ہو، جس کے سارے راوی سچے ہوں، سند متصل ہو، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، اور محدثین جس کو روایت صحیح کہتی ہیں وہ بھی اگر ایسی آ جائے جس میں کسی صحابی پر جرح موجود ہو اور صحابی کی تنقیص ہو، تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ وہ روایت تو واجب الرد ہوگی، اسے رد کرنا ضروری ہے، اور صحابہ کی عظمت جو قرآن نے بیان کی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے میں نے بات کر دی مفتی صاحب کی، کیونکہ آج کل فتنہ کراچی سے اٹھ رہا ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تاریخ امت، اور اس میں مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادہ صاحب کے بھی دستخط ہیں، تصدیق ہے، تقریر ہے باقاعدہ، اور بھی بڑے بڑے حضرات کی تقریروں سمیت وہ کتاب شائع ہوئی، تاریخ امت۔ جامع الرشید کا وہ محقق ہے شائع کرنے والا، جس نے موجودی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور نام رکھا تاریخ امت، اور اس پہ بڑے بڑے اکابر کی تصدیقات موجود ہیں۔ تو حالانکہ ان اکابر کو بھی کم از کم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول دیکھنا چاہیے تھا کہ صحابہ کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، اس کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے، اور صحابہ کی عظمت اور صحابہ کرام کی ثقافت و عدالت یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کے قول کٹورے کا مسئلہ نہیں۔ تو اب کراچی کے مولویوں نے بھی موجودی کی شاہراہ پہ چلنا شروع کیا، اور تاریخ امت کے نام پہ اتنی موٹی جلدیں لکھ ماری، جس میں خرافات، جھوٹ اور کوئی بک بک ہے، صرف بولی بدلی ہوئی ہے اور مواد ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی اب ایک جملہ اس نے لکھا کہ اکثر صحابہ وہ حضرت عثمان کو حضرت علی سے افضل مانتی ہیں، اکثر صحابہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بعض افضل نہیں مانتی، ان کا پھر نام بھی بتانا چاہیے کون افضل نہیں مانتے، حالانکہ بخاری شریف کی تصریحات موجود ہیں کہ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے رسول میں ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے مقام اور شان کو مانتے تھے، اور اس کے بعد ہم صحابہ کو حسب مراتب ان کی عزت کرتے تھے،
اور کسی کی تفسیر نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے ہم ان تین اشخاص کو سب صحابہ سے افضل مانتی ہیں، سب صحابہ متفق ہیں۔ اسی لیے علماء عقائد نے بھی اسی کو بیان کیا۔ علامہ تفتزانی جو ایک منطقی عالم ہے، اس نے تھوڑی سی تشکیل کر دی شرح عقائد میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذرۃ قلم ہے، اور تفتزانی چونکہ منطقی عالم ہے، اور منطقی عالم کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن حدیث پر پوری دسترس حاصل نہیں ہوتی، اور قرآن و حدیث کے فہم کی گہرائی منطقی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا یہ فرمان، یہ چونکہ اردو میں ہے مقام صحابہ کے موضوع پر، باقی عربی تو سارے محدثین جتنے ائمہ اسماء الرجال ہیں، جب وہ بحث کرتے ہیں راویوں پر، تو ہر اصول کی کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ صحابہ وہ راوی ہیں جن کی اللہ اور اس کے رسول نے توثیق کی ہے۔ اس لیے کسی محدث کا یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی صحابی پہ جرح کر سکے۔ اگر کوئی محدث صحابی پہ عامدن قصدن جرح کرے گا تو وہ محدث خود زندیق بنے گا، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس پر تو ساری امت متفق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار با تکرار جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ بار بار صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن تصریحاً کئی مواقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ پھر اس سے ذرا اگلا جملہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان کے ساتھ ایک وہ خاص تعلق ہے، اور ہر صحابی نبی کریم علیہ السلام کے احترام کا پابند ہے، لیکن حضرت عثمان وہ شخصیت ہے کہ جن کی عفت اور حیا کا احترام خود امام کائنات بھی کرتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی ہے۔ بعض راویوں سے جہاں غلطی ہوئی انہوں نے ران کا لفظ کہہ دیا فاقدہ، حالانکہ یہ جو ران ہے یہ صدر میں داخل ہے، اور جمہور امت اس پر متفق ہے۔ گھٹنے سے اوپر صدر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ گھٹنا بھی صدر میں داخل ہے۔ تو ران کی بات نہیں، یہ بات راویوں سے غلطی ہوئی۔ جو صحیح احادیث آ رہی ہے اس میں ساق کا لفظ ہے، اور ساق کس کو کہتی ہیں؟ پنڈلی، گھٹنے سے نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ساق سے ہٹی ہوئی تھی، تو ساتھ صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، حضرت فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان تشریف لائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ کے اور چادر مبارک نیچے کر دی،
بعد میں سوال ہوا نبی کریم علیہ السلام سے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور چادر اوپر نہیں کی ساتھ سے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے تو آپ نے ہیئت نہیں بدلی، اور جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے ہیئت بدل دی اور چادر مبارک پنڈلی پہ کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحجی من رجل یستحجی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اب یہ جملہ صرف حضرت عثمان کے لیے، جماعت صحابہ میں سے فرمایا کہ حضرت عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کاش وہ خود بھی حیا کر لیتا، اور کاش یہ کراچی کے مورخین بھی حیا کر لیتے، ان کو حیا نہیں۔ جہاں تک روافض کی بات ہے تو روافض پہ تو ہمیں ارمان ہی نہیں، ان کا تو حق بنتا ہے جو جس مذہب کے وہ پیروکار ہیں اور جس مذہب کے وہ ترجمان ہیں، وہ اگر حضرت عثمان پہ تنقید کرے تو وہ تو اپنے لقموں کو حلال کر رہی ہیں، کیونکہ روافض کا ٹولہ یہ تو یہودیت کی پیداوار ہے۔ اگر یہودی حضرت عثمان کو بدباش کرے تو یہودی کا تو حق بنتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے یہود و نصارہ کے سارے کلے دشوار کر دیے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، ان کا زور ٹوٹ گیا، تو اس لیے رافضی سبائی عبداللہ ابن سبا کی نسل سے اور ایرانی نسل سے اگر کوئی حضرت عثمان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تو بیچارے اپنا کھاتا پورا کرنا چاہتی ہیں۔ تحجب ان پر ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلوائیں اور پھر بھی حضرت عثمان پہ تنقید کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائیں، مومن بھی کہلوائیں، پھر حضرت عثمان پہ تنقید کریں، تو ان لوگوں کی اس تنقید اور اس منافقت پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک پاؤں اہل سنت میں رکھا ہے اور زبان رافضیوں والی، سبائی والی، سبا عبداللہ ابن سبا والی، تو ان پر تعجب ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ذرا دیکھو الا استحجی من رجل، کیا میں اس الا خبردار استحجی من رجل، میں اس آدمی کا حیا نہ کروں یستحجی منہ الملائکہ، جس کا فرشتے بھی حیا کرتی ہیں۔ اب فرشتوں کا کوئی کام بھی مرضی سے نہیں ہوتا، یفعلون ما تؤمرون، فرشتے پوری کرتے ہیں جو اوپر سے آرڈر ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے ما نتنزل الا بامر ربک، وہ جہاں ان کا مکان ہے اس سے اگر نیچے بھی آنا ہو تو ایک انچ بھی نہیں اتر سکتے جب تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تم پاک مخلوق تسبیح تحلیل کرنے والے جن کی اللہ تعالیٰ کا ذکر غذا بنا دیا گیا، حضرت عثمان کا تم نے بھی حیا کرنا ہے۔ اور فرشتوں کے مقابل کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شیطان۔ فرشتوں کا مقابل کون ہے؟ اتنا تو سمجھو۔ معلوم ہوتا ہے جو حضرت عثمان کا حیا کرتا ہے وہ فرشتہ صفت ہے، اور جو حضرت عثمان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ ابلیس صفت ہے، شیطان صفت ہے، چاہے وہ سنیوں کے رنگ میں ہو یا رافضیوں کے رنگ میں ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نعمت کی ناقدری کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي، فرمایا میری نعمتوں کا شکر کرو، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا نعمت چھن جائے گی، اللہ تعالیٰ کو نعمت چھین لیں گے، تو جس نعمت کی ناشکری ہوگی وہ نعمت چھن جائے گی۔ تو روافض وہ بدبخت ٹولہ ہے ابن سبا کا کہ جنہوں نے صحابہ جیسی نعمت انعام کی ناقدری کی، اور صحابہ یہ عکس تھے، جمال اور جلال محمدی کا آئینہ تھے، صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت محمد الرسول اللہ کا، اسوہ طریق محمد مصطفیٰ کا، عکس تام وہ پیغمبر کریم کے صحابہ ہیں۔ اگر پیغمبر کا ہنس نہ ملے گا تو پیغمبر کے صحابہ میں پیغمبر کی چلنا ملے گا، پیغمبر کے صحابہ میں پیغمبر کا اخلاق ملے گا، پیغمبر کے صحابہ میں پیغمبر کا ہنسنا ملے گا، پیغمبر کے صحابہ میں پیغمبر کا غصہ دیکھنا ہو تب بھی پیغمبر کے صحابہ کو دیکھ لو۔ تو صحابہ آئینہ عکس ہے جمال صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اللہ کے محبوب اس کائنات میں اور انسانوں میں سب سے زیادہ حیا والے، اور اللہ کے محبوب کے حیا کا عکس، حجیٌ ہونے کا عکس وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئینہ ہے حیاء محمد مصطفیٰ کا۔ اس لیے جن لوگوں نے حضرت عثمان پر تنقید کی، اللہ نے ان کے گھروں سے حیا کو ختم کر دیا۔ اس لیے انکار کی جہاں ضرورت نہیں، نشانیاں لگی ہوں گی، اور جہاں بھی آج بھی طوائف کہ چکلوں پہ رونق صرف ان لوگوں کی ہے جو حضرت عثمان کے دشمن ہیں، انہی کی رونق ہے۔ گھروں پہ پنجا جھنڈا، کالا جھنڈا لگائے، آپ کو معلوم نہیں، بخاری اٹھاؤ، یہ جھنڈے علم اور پنجے یہ کون لگاتی تھی؟ عرب کی طوائف اسلام سے پہلے جو کرتی تھی، ان کے گھر پہ جھنڈا لگاتی، خاص قسم کا علامت ہوتی کہ یہاں ہر قسم کی سہولت میسر ہے، تشریف لے آؤ۔ یہ تشریف لے آنے کی وہ دعوت دیتی، اور آج یہ علم اور جھنڈا کہ آپ کو فضائل نہیں ملیں گے۔ اگر زنا اور بدکاری کے فضائل ہیں تو صرف دشمنان صحابہ کے اندر وہ اس کا نام انہوں نے متا رکھا، اور پوری زندگی متا کے فضائل۔ اب اگر کہتے زنا کی فضیلت یہ ہے، کوئی بھی حیا والا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا متا شریف، متا والی فقیر نہیں، متا والا فقیر جب غسل کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک تسبیح کرتی ہیں۔ اب اس کے لیے استغفار اور تسبیح کرتی ہیں، اس فقیر اور ملنگ ملنگڑی، تو ان کے لیے وہ استغفار اور تسبیح کرتے ہیں۔ اب جو نوجوان سنے گا کہ ایک دفعہ متا مکالا بھی کر لیا، بدکاری بھی کر لی، اور ثواب کتنا ہے کہ ایک ایک فرشتہ ایک ایک قطرے سے وہ تسبیح کرتا رہے گا، اور ثواب اس ملنگ کو پہنچتا رہے گا۔ ایسی سہولت یہود نصارہ کے مذہب میں بھی نہیں، ہندو سکھ مجوسی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ جب صحابہ کو چھوڑا تو محمد الرسول اللہ سے دامن چھوٹ گیا، اور جب محمد مصطفیٰ سے دامن چھوٹ گیا تو اب ہر وہ بے حیائی آئے گی جو جاہلیت کی تھی، ہر وہ بے غیرتی آئے گی جو جاہلیت کی تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جو معیار مقرر کیا، آمنوا کما آمن الناس، بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کا ایمان تمہارے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار ہے۔ آج پوری دنیا کے
گمراہ فرقے دیکھ لو جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا، یا یہود کے نقشے قدم پہ ہیں یا منافقین کے نقشے قدم پہ ہیں۔ نام بے شک جو مرضی رکھ، نام سے تو کچھ نہیں ہوتا، کردار، عمل کردار، ان کے ساتھ بھی آپ ذرا معاملہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا عبداللہ ابن ابی پھر موجود ہے، بالکل منافقین، ان کو سمجھتی ہو۔ اب حیرانگی کی باتیں، میں صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں، یہ چونکہ جمعہ ہے اور وقت قریب ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق امام بخاری نے جہاں سے شروع کیا، عجیب انداز میں شروع کیا اور شروع کر کے پھر چلتے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جب شروع کیا تو یہاں سے شروع کرتی ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یحفر بئر روما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بئر روما، وہاں جو کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس کو حاصل کرے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ فحفرها عثمان، حضرت عثمان نے وہ بئر روما کو حاصل کیا۔ وقالا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من جہز جیش العسرہ، جو تبوک میں جہز سامان دے گا تبوک کی لڑائی میں اور تبوک کے لیے مال چندہ جمع کرے گا، فلہ الجنہ، فجہزہ عثمان، تو حضرت عثمان ہی نے تبوک کا وہ مال دیا جس پر آپ نے فرمایا فلہ الجنہ۔ امام بخاری کا انداز دیکھو، مناقب عثمان کو شروع کرتے ہوئے پیغمبر کریم کے دو فرمان اکٹھے ذکر کیے، دونوں فرمان الگ الگ موقع کے ہیں، لیکن فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور یہ سعادت حضرت عثمان کی حصہ میں ہے۔ تو میں نے کہا تکرار کے ساتھ بار بار امام بخاری ان چیزوں کو لاتی ہیں، امام مسلم اور ساری سیاہ ستہ یہ بھری ہوئی ہیں ان فرمودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف ہے، فرماتے ہیں قال كنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت پیغمبر کی زندگی میں فی زمن النبی، نبی کریم علیہ السلام جب زندہ تھے اس وقت آپ کے سامنے ہم یہ اظہار کرتے تھے کہ امت میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، پھر حضرت عمر کا، اور ثم عثمان، پھر حضرت عثمان کا ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفضیل نہیں کرتے تھے، درجات کی تفضیل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو تین صحابہ ابو بکر و عمر عثمان ہیں، یہ باقی سب صحابہ سے افضل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی افضل ہے، حضرت حسن و حسین سے بھی افضل ہے۔ یہ بخاری سے بھی پہلے بخار نہ ہو، اور بخاری کی بہت ساری روایات ہیں، امت اس پہ متفق ہے۔ تو بہرحال آج آؤ، ہمارا چونکہ مقصد صرف فضائل سنانا نہیں ہوتا، تھوڑا تربیت مقصد ہے۔ ایک روایت خطیب بیان کرتی، وہ بھی سن لو۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ صحیح روایات ہیں، ان کو نہیں لیں گے۔ ایک روایت بیان کرتی ہے ترمذی شریف سے، اور وہ یہ کہ ایک شخص کا نبی پاک نے جنازہ نہیں پڑھا۔ پوچھا گیا پہلے تو آپ نے کبھی نہیں پڑھا، ایسا نہیں کیا، آج ایک شخص کا جنازہ کیوں چھوڑا؟ کہ فرمایا ہوگا یوم دے دو عثمان،
یہ حضرت عثمان کا بغض رکھتا تھا، اس لیے جنازہ نہیں پڑھا۔ یاد رکھو سندن یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، اور متناً بھی اگر سمجھو، متناً بھی سمجھو کہ صحابہ کے دور میں کوئی صحابی بنا حضرت نبی پاک کے دور میں کوئی صحابی حضرت عثمان سے بغض رکھ کیسے سکتا ہے؟ یہ کون تھا جو عثمان حضرت عثمان سے بغض رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا؟ تو یہ سندن امام ترمذی لکھ کر آگے انہوں نے بھی تبصرہ کیا ہے۔ یہ چونکہ خطیب ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، ان خطیبوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ فضائل وہ بیان کرو جو ثابت شدہ ہے، اور ضعیف روایات پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی ضعیف پیش کرنی ہے تو تائیداً کرو، تفصیلاً کرو، اس کو مستقل اور ساتھ بتاؤ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب میں نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بات انہوں نے جو کہی، تو تائیداً میں چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ جنگ کے موقع پر حضرت علی قیس بن عباد یہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سمیت علی، میں نے حضرت علی کو سنا یقول اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان۔ حضرت علی یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں حضرت عثمان کے خون سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی حضرت عثمان کے خون کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ وہ جو یہودی تھے منافق، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے حضرت علی کی بیعت کے نیچے پناہ لی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام یہ تھا کہ خلافت مضبوط ہو تو میں ان سے قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ تو عام لوگوں میں ایک تاثر کیا کہ شاید حضرت علی کے جھنڈے تلے یہ باغی کیوں کھڑے ہیں، بلوائی کیوں کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کا بھی ہاتھ ہو۔ آمد الناس میں انہوں نے یہ افواہ پھیلائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی، اور نہج البلاغہ خود شیعہ مذہب کی کتاب جس کو وہ قرآن سے بھی کتی سمجھتے ہیں، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا لمبا فرمان ہے، اور وہاں پر بھی فرماتے ہیں نانو برہاء من دم عثمان، ہمارا حضرت عثمان کی شہادت سے اور دم خون کے ساتھ تعلق نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں۔ جہاں بھی کہتی ہے انی ابرأ الیک من دم عثمان وَلَقَدْ طَاشَ عَقْلِي یوم قُتِلَ، اور فرماتی ہیں میرا تو عقل سوچ جواب دے گئی جب حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ باغی اس حد تک جائیں گے اور خلیفۃ المسلمین کو شہید کریں گے۔ طَاشَ عَقْلِي، میرا تو سوچ کام کرنا چھوڑ گئی، اور فرمایا کہ میں جاؤنی للبیعۃ فقلت واللہ، اب کہتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں جی بیعت کرنے کے لیے وہ باغی حضرات، تو فرماتے ہیں واللہ انی لاستحیی من اللہ ان ابایع قوما قتلوا رجلا قال له رسول اللہ، فرمایا اللہ کی قسم مجھے رب کا حیا آتا ہے کہ میں ایسی قوم کو اپنے بیعت میں لوں کہ انہوں نے ایسی شخصیت کو شہید کیا ہے جس کے متعلق قال له رسول اللہ الا استحیی ممن تستحیی الملائکہ، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ میں بھی اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا فرشتے حیا کرتی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان کے فضائل بیان کر رہی ہیں، اور کوئی حدیث جو بخاری سے میں نے پڑھی اسی کی تائید میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتی ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ کہتا ہے کہ سمیت علی رأیت علی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہو رافع اصبعہ،
اور حضرت علی اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے اور انگلی اٹھا کر ہوا یقول انی ابرأ الیک من دم عثمان اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں حضرت عثمان کے خون سے بری ہوں، یعنی میرا ان باغیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرما رہے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جگہ بعد نکلے، حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور جب دوسری فوت ہو گئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی راوی حضرت علی ہے، فرماتے ہیں سمیعت النبی یقول لعثمان، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا حضرت عثمان کے متعلق فرما رہے تھے، لو ان لی 40 بنتا لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور جگہ بعد دیگرے وفات پاتی جاتی تو میں 40 کا جگہ بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور جگہ بعد دیگرے ایک وفات پاتی میں دوسری حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، وہ پاتی حتیٰ کہ 40 لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ حتی لا یبقی منہن واحدہ۔ یہ حضرت علی کی شہادت اور گواہی ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بالکل واضح، حضرت علی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے فضائل، ان کا جنتی ہونا، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ اب جو حضرت عثمان کو بک بک کرتا ہے وہ پیغمبر کا بھی کچھ نہیں لگتا اور حضرت علی کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ بے شک۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ ہوا تو حضرت عثمان کے باڈی گارڈ کون تھے؟ پہلے بھی میں نے سوال کیا، سوال اس لیے کہ سوال سے چبن بڑی ہوتی، دروازے پہ کون تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین، پہرے دار حضرت حسن اور حضرت، اس سوال کو بار بار دہراؤ کیونکہ اس سے چبن بڑی ہے اور فریقین متفق ہے اس بات کی۔ اب آج کے جمعے کا دوسرا سوال ہے کہ جب وہ باغی سبائی انہوں نے گھیراؤ کیا، مسجد نبوی پہ قبضہ کیا، مدینہ منورہ پہ قبضہ کیا، تو سب سے پہلے حضرت عثمان کے دفاع میں کون نکلا؟ پوچھو رابطیوں سے۔ حضرت علی المرتضیٰ خود تلوار لے کر نکلے اور اجازت چاہیے کہ آپ اجازت دے دیں کہ ہم ان باغیوں کا صفایا کر دیں۔ تو حضرت عثمان نے جو عہد کیا تھا گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اسی عہد پہ صبر کرنے کا، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں تو عہد کر چکا ہوں، فَأَصْبِرُ، میں صبر کروں گا، پیغمبر کریم سے عہد کیا ہوا ہے اور پیغمبر کریم نے مجھے شہادت کی اور مقبولیت کی خبر دے دی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ پھر صرف تلوار نہیں، جب دیکھا حضرت عثمان نہیں مار رہے، پھر حضرت علی میدان میں آئے اور وہ بلوائی اور باغی جتنے حضرت عثمان پہ اعتراض کر رہے تھے، سب سے پہلے ان اعتراضوں کا جواب حضرت علی نے دیا۔ سمجھو ہے سب سے پہلے اعتراضوں کا جواب کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ جو انہوں نے اعتراض کیے وہ چونکہ سیاسی رنگ میں آئے تھے اور سیاسی حوالے سے انہوں نے اعتراض کرنے تھے، تو سب سے پہلے جواب حضرت علی المرتضیٰ نے دیے اور حضرت عثمان کا دامن صاف کیا۔ پھر حضرت عثمان خود سامنے آئے
اور باغیوں سے پوچھا کہ باغیوں بتاؤ تم آئے ہو چڑھائی کر کے، تمہیں پتا ہے، علم ہے تمہیں کہ پیغمبر کریم نے فلاں موقع پہ بھی مجھے جنتی کہا، فلاں موقع پہ بھی مجھے جنتی کہا، فلاں موقع پہ بھی مجھے جنتی کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، لیکن آپ خلافت چھوڑ دیں، خلافت چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ تو میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا ہوا ہے، خلافت تو عہد رسول میں ہے، عثمان کی جان جا سکتی ہے، پیغمبر کی جان نشینی نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ اب یہاں پر ذرا سمجھو کہ آخری بات کر کے پھر میں آیت کی طرف آتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے اعتراض مودودی نے کیے یا رافضیوں نے کیے، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی مودودی میدان میں آئے اور یہ جو نام نہاد 2 نمبر دیوبندی تاریخ امت والے اکاذیب کا مجموعہ، ان کے مقررین اور وہ محقق مؤرخ جامعۃ الرشید کا وہ ابلیس جس نے حضرت عثمان حضرت معاویہ پر بکواس بازی کی، اس سے بھی کہتا ہوں کہ جو تم حضرت عثمان پر اعتراض کر رہے ہو، یہ اعتراض ہیں کون سے؟ بے عینی وہی اعتراض اور وہی تنقید ہے جو حملہ آور باغیوں نے کیے تھے۔ ایک بھی نیا اعتراض نہیں، سارے وہ اعتراض، اور ان کا جواب تو حضرت علی دے چکے، حضرت عثمان دے چکے، صحابہ کرام جواب دے چکے۔ تو اب انہی اعتراضات کو دہرانا یہ کس کی نمائندگی ہوگی؟ صحابہ کی یا یہودیوں کی؟ کس کی ہوگی؟ ساتھ دوسری بات سنو، یہ انشاءاللہ ہم کسی تحقیقی کلپ میں پیش کریں گے۔ صرف جہاں میں اتنی بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے صحابہ تھے، اس میں 2 آدمیوں کا نام بھی لیا، ایک محمد بن ابی بکر حضرت علی کا سوتیلا بیٹا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اور پھر اس کی ماں سے حضرت علی نے شادی کی، محمد نام۔ یاد رکھو یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے۔ اور دوسرا بعض حضرات نے حدیث نامی صحابی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی، یہ بھی میرا جھوٹ اور بدترین جھوٹ ہے۔ قاتلوں کی نشاندہی جب پیغمبر نے کر دی، میں نے بتایا کہ اراد المنافقون ان اراد المنافقون ان تخلا، منافق لوگ وہ آ کے آپ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کریں گے، فلا تخلا ہو۔ پیغمبر کریم نے خود بتا دیا کہ حضرت عثمان کے قاتل منافق ہوں گے، کوئی صحابی حضرت عثمان کے قتل میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ کے رسول نے جو نشان نہیں فرمائی وہ ٹھیک ہے یا بنگی جلسی جو کر رہے ہیں؟ پیغمبر کریم بولے ان اراد المنافقون، وہ منافق ہوں گے، قاتل شہید کرنے والے منافق ہوں گے، صحابہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو پیغمبر کا فرمان ہے۔ اب اس کے مقابلے میں تاریخ کی جھلیاں اور واقعی جیسا کذاب 8 روایتیں گھڑ دی واقعی نے، اور آگے مولوی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دیکھو نا جی ایک روایت ہو اس کی سندیں بہت ہو جائے نا، سارے جھوٹے ہوں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہو جائے، تحقق طرق سے روایت بن جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک جھوٹ کو 15 آدمی بولیں سچ بن جائے گا؟ ایک ہے جھوٹ اور اس کو 15 آدمی بول رہے ہیں، 16 آدمی بول رہے ہیں، یہ بھی علم حدیث کی شان میں ایک نیا ضابطہ آ گیا۔ حالانکہ امام دہلی حنفی نے اور بڑے بڑے محدثین نے تصریح کی
کہ یہ ضابطہ یوں نہیں ہے، یہ قانون یوں نہیں ہے، اگر اس طرح کی ضیاف جمع ہوں تو اس زیادہ ضعفہ اس میں اور زیادہ زور پڑے گا۔ تعدد طرق میں تفصیل ہے، اس طرح اجمالاً یہ ضابطہ قطعاً درست نہیں ہے کسی محدث کا بھی۔ باقی رہ گئے واقفی جیسے کذاب اور محمد بن اسحاق جیسے کذاب اور تاریخ کے اس طرح کے کذابین اور دجال، ان کو تو اپنا ایمان ثابت کرنا مشکل ہے، اور جن کا اپنا ایمان ثابت کرنا مشکل ہے یہ ان پہ تنقید کریں گے جن کا ایمان پوری امت کے لیے اللہ نے معیار بنایا۔ بے شک یہ سوچنے کا مقام۔ اب آؤ باقی اس پر جو اعتراض جواب کو انشاءاللہ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی کہا کہ الفرقان آئی ڈی سے مکمل آئے گا انشاءاللہ، پورے حوالوں کے ساتھ کہ ان لوگوں نے لیا کہاں سے ہے۔ تعجب ہے یہ، چونکہ عام جمعے کا اجتماع خالص علمی گفتگو شاید بات کو سمجھنا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا حضرت عثمان جی کنبہ پرور تھے، کنبہ اکیبہ پرور تھے، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا یہ اعتراض آیا کہاں سے ہے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ اکیبہ پرور تھے، دلیل کیا؟ وہ جہلم کا جہنمی دلیل دے رہا ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، تو ابو داؤد میں وہ حدیث کون ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ کہتے ایک یہودی۔ حدیث کس کی ہے؟ قال یہودی، یہودی کی حدیث ہے۔ اب یہودی کی حدیث آ گئی ابو داؤد میں، پتہ نہیں اس میں کلمہ یہودی کا پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں جہلم کا جہنمی؟ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، صحیح سند ہے، آگے سکولی طبقہ ہوتی ہے، واہ واہ ابو داؤد سیاہ ستہ میں نے کہا جہلم کا مرزا اگر تجھے جرأت ہو اس حدیث کی عربی بھی پڑھ اور جس کو تو نے رسول مانے اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ۔ وہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے قال الیہودی، یہودی نے کہا حضرت عمر کو کہ آج کے بعد جو خلیفہ آئے گا وہ ہوگا تو بڑا نیک لیکن قریبیوں کو نوازے گا۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہودی۔ اب یہودی پہ اعتماد کر لیا، کتاب و سنت پہ اعتماد۔ اتنا پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کے دشمنوں کا شجرہ نسب یہودیوں سے ملتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں قال الیہودی والی حدیث آ گئی۔ وہ دلچسپ کہانی ہے۔ آؤ اشاعت التوحید و سنہ جب قرآن نہ پڑھے تو مزہ نہیں ہوتا، جو مرضی ادھر ادھر۔ حضرت عثمان کے لیے ایک تو حضرت علی کا فرمان سورۃ المائدہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے بعض آدمیوں کی شان بیان کی اور 3 دفعہ اتقوا، 3 دفعہ فرمایا اور متقی ایک ہی آیت میں، پھر 2 دفعہ آمنوا اور 1 دفعہ محسنین۔ ایمان کو 2 مرتبہ بیان کیا، تقوی کو 3 مرتبہ بیان کیا، اور پھر آخر میں محسنین احسان جو تقوی سے بھی اوپر والا درجہ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وہ مقام جو خال خال لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر عثمان کو دیکھنا ہے تو اس آیت کو پڑھو، جہاں 3 مرتبہ تقوی کا ذکر، 2 مرتبہ ایمان کا، 1 مرتبہ احسان کا، اور ہم کہتے ہیں وہ بھی پڑھو اور حضرت عثمان کو دیکھنا ہے تو یہ بھی پڑھو۔ سورۃ الفتح، اس میں اللہ نے بیان کیا حدیبیہ کا واقعہ، صلح حدیبیہ، لمبی بات ہے اور وقت کے پیش نظر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا ہے کہ ہم کعبہ اللہ میں داخل ہوئے، خلاصہ یہ عمرہ کے لیے جب آپ نے صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا
تو صحابہ کرام تو مجاہدین کی جماعت تھی، ان کا جذبہ ابھرا اور شوق تازہ ہوا کعبۃ اللہ کی زیارت کا کہ ہم پھر ایک دفعہ کعبہ دیکھیں اور عمرہ ہونا چاہیے۔ تو جیسے صحابہ میں یہ خبر پھیلی، اب وہ خواب تھا اور خواب میں یہ تعین نہیں تھی کہ اس سال ہے یا اگلا سال ہے، اور عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ خواب ایک اشارہ تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جب جذبات دیکھے، شوق دیکھا اور کعبۃ اللہ کا اشتیاق دیکھا، تو آپ نے اعلان کیا سارے چلو عمرہ کر کے آتی ہے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ عمرے پہ چلے، مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ کئی انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ آ کے آپ رک گئے، اور جہاں پر سفیروں کا سلسلہ جاری ہوا، مکہ کی طرف سے کئی سفیر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں عمرے کا بہانہ ہی نہ ہو، وہ خود بے ایمان ہو، وہ دوسرے پہ بھی اعتماد بڑا مشکل سے کرتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہیں عمرے کے بہانے سے قبضہ ہی نہ کرنا ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ آپ دیکھیں ہم حدیث ساتھ لائے ہیں اور اونٹوں کو دیکھ لو، عمرے کی تیاری سے آئے ہیں، ہتھیار نہیں لائے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور تمہیں کوئی نہیں چھیڑیں گے۔ بہرحال وہاں مشرکین نے بڑا میدان پہلے تو الجھانے کی کوشش کی کہ کچھ نہ کوئی لڑائی ہو، کسی مقام پہ 70 آدمی کبھی 200 آدمی بھیجا کہ لڑائی ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کرام نے بڑی سلامتی کے ساتھ ان کو پکڑ لیا۔ مشرکین کے جنگجو آئے تھے، فوجی حضرات، یہ آگے مجاہد تھے، مجاہد اور فوجی کو کیا مقابلہ، انہوں نے پکڑ لیا آرام سے، ہتھیار بھی لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آپ چلیں۔ مقصد تھا ان کا کہ لڑائی ہو، آپ کی حکمت یہ تھی کہ لڑائی نہ ہو، اور مکہ والوں کی پوزیشن واضح کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ خیر وہاں بڑا کئی معجزات کا بھی ظہور ہوا، کئی دن قیام ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی پانی کا برتن ہے لائے۔ پانی کا برتن رکھا گیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ دعا کس سے دعا کی؟ جی یہ معجزہ کی حقیقت ہے۔ اللہ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ مبارک رکھ دیا اس برتن میں، اور جب پیغمبر کریم نے برتن میں ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہوئے، چشموں سے جیسے پانی آیا انگلیوں کے درمیان سے، اور صحابی کہتا ہے کہ پورا کنواں بھر گیا، اور 1500 یا 1400 یا 1300 تینوں روایات تھی، 1500 صحابہ نے پانی پیا، اپنے اونٹوں کو پلایا، وضو کیا، جن کو ضرورت تھی غسل کیا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ کنواں اسی طرح امڑ رہا تھا، اور اگر 100,000 ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا۔ اس معجزے کا وہاں ظہور ہوا۔ پھر سفراء آ گئے، ایک سفیر صاحب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، اور دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو داڑھی کی طرف ہاتھ بھی کرتی ہے، وہ آپ کی داڑھی مبارک کی طرف آگے ہاتھ کرتا تھا۔ ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اوپر چادر کی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ اس نے ہاتھ کیا، اس نے کہا اخر یدا کا، اس نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر، پلیت ہاتھ ہے، پاک داڑھی کے قریب نہ جائے۔
اس نے پھر ہاتھ رکھا، اس نے ٹھوکر لگے تلوار، اب تیسری دفعہ میرا ہاتھ آگے کیا نا، انسان کا بچہ بن کے گئے، بات کر منہ سے، پیغمبر کی داڑھی کی طرف بات بھی کرنا۔ اب اگر ہاتھ کیا تو ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ جب اسے للکارا، وہ بول پڑا کہ یہ کون ہے جس نے چادر ڈالی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مغیرہ۔ یہ مغیرہ اس سفیر کا بھتیجا تھا، وہ چچا تھا، وہ کہنے لگا ہے ادھر، اور یہ جو تھے یہ بزرگ تلوار والے، یہ چند دن پہلے مشرکوں کو مار کے آئے تھے اور ان کا مال بھی ساتھ لے آئے تھے۔ تو اس نے چٹی دی تھی چچا نے، اس نے کہا کل تک تو میں چٹیاں لے رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تو جانتا نہیں، چاچا ہوگا کسی زمانے میں، اب پیغمبر کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہیں کرنا۔ پھر وہ آدمی بڑا چالاک تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا دیکھو یہ جو آپ کے شاگرد ہیں، تو کہیں گئے تو کہیں گئے، اور ہم قوم قریش ہیں، یہ تو مختلف اطراف کے لوگ ہیں، آپ اپنی قریش قوم سے مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ تو سارے بکھر جائیں گے کر بغیر پڑھ۔ باہر کے لوگ کو کام نہیں دیتے، اپنی کام دیتی۔ یہ اس نے بات کی۔ حضرت صدیق صاحب بیٹھے، جب صدیق نے سنا نا کہ یہ بکھر جائیں گے، تو حضرت صدیق گرج کے بولے امسس بزر اللہ، فرمایا اوئے کیا کہا تو نے، ہم بکھر جائیں گے؟ تو جا لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ۔ ابھی میں نے پردے والا معنی کیا، اگر عربی کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ میں اکثر لوگ حیران ہیں، یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں اخلاق، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ تھوڑی سی بات ان کی بدعت پہ رات کو، شرک پہ رات کو کہتے بڑی سختی ہو گئی۔ میں کہا شکر ہے تو صحابہ کو جانتا نہیں۔ امسس بزر اللہ، تو کہتا ہے ہم بکھر جائیں گے، جا لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ، زمین آسمان بکھر جائے گا، محمد کے صحابی محمد سے نہیں بکھر سکتے۔ یہ بات کرتا ہے۔ آگے سے وہ کہتے ہیں ابو بکر تو بڑا حوصلے کا ہے۔ ہاں حوصلے کی بھی جگہ ہوتی ہے اور غصے کی بھی جگہ ہوتی ہے، تو نے بات کہی۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان۔ اگر ایک ہی آیت آتی ہو نا حضرت عثمان کی شان میں، اتنی اس آیت میں ہے کہ ساری حدیثیں اس میں جمع ہیں۔ سب پہلے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت عمر آپ سفیر بنے۔ حضرت عمر نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک بات میری، کیونکہ معاملہ ایک بہت بڑے عہد کا ہے، تو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں کرو۔ پھر میں آپ کو پتا ہے بھئی مکہ والے مجھے بھی جانتے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں جانتا ضرور ہوں، لیکن اگر کوئی انہیں ٹنگی گل کی تو پھر میں بھی نرمی نہیں کرنی۔ وہ نہ ہو جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام رہ نہ جائے، ڈھیلی ڈھیلی بات میں نہیں ہو سکتی، مجبوری ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کسی اور کی یہ ڈپٹی لگا دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت عثمان جیسا علی مرتبہ آدمی، حوصلے والا آدمی، باقی میں تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنی بات بتانی تھی کہ اگر انہوں نے ایک اٹھائی تو میں دو اٹھاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر تجھے بات تو تیری ٹھیک ہے، تو آپ نے حضرت عثمان کو جہاں ابن عمر کے لفظ ہیں، فرماتی ہیں کہ پورے ایریا میں حضرت عثمان سے احد اور اکرم اللہ کے رسول کے ہاں اگر کوئی اور ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بھی
تمام صحابہ کی طرف سے سفیر بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا۔ جب حضرت عثمان چلے گئے، صحابہ نے بات کی، بڑا خوش قسمت عثمان، کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، صفا مروہ کے درمیان دوڑے گا۔ آپس میں اللہ کے محبوب نے بات سن لی، فرمایا خبردار عثمان لا یتوب حتی اتوب، یہ بات ذہن میں رکھنا، میرے طواف کرنے سے پہلے عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔ اعتماد کتنا نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہوا، حضرت عثمان پہنچے مکہ میں، مکہ والوں نے کہا جی یہ کعبہ ہے، آپ احرام باندھ کے آئے ہیں، آپ عمرہ بھی کر لیں، طواف بھی کر لیں، باقی مذاکرات بعد میں ہوں گے۔ حضرت عثمان نے کہا قال اللہ، انہوں نے کہا خبردار کعبہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف نہیں کرے۔ یہ ہے محبت اور احترام۔ صحابہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ اصل عبادت ہی اطاعت محمد کا نام ہے۔ چکر لگانا عبادت نہیں، دوڑنا عبادت نہیں، ورنہ تو باقی جہاں سڑکوں پہ دوڑتا کوئی سے بڑا عابد بنتا، طواف بھی عبادت کا بنتا ہے جس پہ مہر لگ جائے محمد الرسول اللہ کی اسوہ حسنہ، ورنہ طواف بھی عبادت نہیں کیا۔ مشرکین عرب نے روم جمانے کے لیے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا، افواہ یہ پھیلائی کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے۔ جب پیغمبر کریم نے سنا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کے محبوب شدت غم میں اٹھے اور غصے کی حالت میں، اور وہاں سامنے درخت تھا اس کے نیچے جا بیٹھے اور سب صحابہ کو دعوت دی، آؤ اب بیعت کرنی ہے۔ صحابہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں، علل موت، موت پر بیعت کرنی ہے، اور دوسرا عدم فرار پر۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، پیغمبر کریم کہ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا، جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جو ہی ملی، اب پیغمبر کریم کا ہاتھ ہے، صحابہ بیعت کر رہی ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا یہ بیعت کیوں نہیں جا رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، لأجل عثمان، حضرت عثمان کی وجہ سے اب 1400 صحابہ پیغمبر کریم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور مرنے پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، حالانکہ ہتھیار نہیں ہے، تیاری نہیں، عمرے کے لباس میں ہیں اور حدیثات ہے اور مسافرت ہے، سفر کی حالت ہے، تو کہتے ہیں مر جائیں گے، اب واپس نہیں ہٹیں گے اور مکہ کے مشرکوں سے جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ ادھر بیعت ہو رہی ہے پیغمبر کریم کے ہاتھ میں، اور اوپر سے اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے پیغمبر کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ نے فرمایا کہ ان جذبوں کی تصدیق میری قدرت کا ہاتھ کر رہا ہے۔ وہ آیت آئی پیر الرضوان بنا، آیت رضوان۔ اب پیغمبر کریم نے ایک جملہ کہا، دلائل نبوت بہقی نے نقل کیا، جب بیعت ہو رہی تھی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان سے محبت کا انداز دیکھو، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور یوں رکھا اور فرمایا ہذہ ید عثمان ان کان حیا، ہذہ ید عثمان ان کان حیا، اگر حضرت عثمان زندہ ہے تو ہذہ ید عثمان، تو پیغمبر کریم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا،
اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضرت انس کہتی ہیں کہ اسی بات کو اگر سمجھ لو کہ ساری کائنات کے ہاتھ کٹھے ہوں، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں، اور واہ قسمت عثمان کی کہ اللہ کے محبوب اس اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کراتے رہے، ہادی ید عثمان، اور وہ بھی بایاں نہیں دایاں۔ حضرت عثمان خود کہتے تھے شمال رسول اللہ، پیغمبر کریم کا بایاں ہاتھ خیر من جبینی، وہ میرے دائیں ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن پیغمبر کریم نے بایاں ہاتھ نہیں دایاں ہاتھ سے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان اس فضیلت میں بھی شریک رہے اور حضرت عثمان کو یہ مقام اور یہ اجر بھی مل جائے۔ اب وہ جو وہاں بیعت رضوان ہوئی، اللہ نے اس کو بیان کیسے کیا؟ فرمایا لقد، ماضی پر لام اور قد آ جائے یا معنی قسمیہ بنتا ہے۔ اللہ نے آج کو شروع کیا قسم سے، لقد واللہ لقد، مجھے اللہ ہونے کی قسم۔ اللہ قسم نہ بھی اٹھاتا تو ایمان والے مان لیتے ہیں، قسم کیوں اٹھائی؟ اس کو کہتے ہیں علماء اپنی بولی میں تاکید، اور تاکید ہوتی ہے منکر کو جھنجھوڑنے کے لیے، منکر کے مقابلہ میں۔ اللہ کو پتا تھا دشمنان عثمان کا، دشمنان صحابہ کا، اللہ نے فرمایا لقد، مجھے اپنی عزت کی قسم، رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ، ماضی ذکر کیا، راضی ہو چکا کس سے؟ اس بیعت سے۔ ایک انداز سے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرماتے اللہ راضی ہو گیا اس بیعت سے، فعل سے اللہ راضی ہوا۔ واہ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جہاں یہ نقطہ لکھا کہ جہاں اللہ نے فعل کا ذکر نہیں کیا، فاعل کا ذکر کیا۔ فعل کا ذکر ہوتا تو اللہ فرماتے میں بیعت سے راضی ہو گیا، فرمایا نہیں، بیعت تو بیعت رہی، بیعت کرنے والوں سے راضی ہوگی۔ بیعت کرنے والوں، پھر صرف بیعت کرنے والوں کی بات نہیں کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ساتھ سرکاری مہر لگا دی کہ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا یہ سب کے سب ہیں المؤمنین، اور ان پہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ مومن ہے، ان پہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ وہ جیلم کا چوگا روایتیں پیش کر رہا ہے کہ بیعت رضوان کا فلانا صحابی مرتد ہوا، فلانا صحابی مرتد ہوا۔ میں نے کہا جو بیعت رضوان کرنے والوں میں سے کسی صحابی کو مرتد کہے وہ خود مرتد اور زندیق ہے۔ اور قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں مومنوں سے راضی ہو گیا، اور اللہ کافروں سے راضی ہوتا ہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ نہ فاسق پہ راضی ہے نہ کافر پہ راضی ہے، اللہ راضی ان پہ ہے کہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب رضیہ ماضی ذکر کیا، یبایعون مضارع ذکر کیا، اور مضارع حال اور استقبال کا معنی بتاتا ہے۔ تو مطلب کیا؟ علماء نے یہاں بات کی یبایعون مضارع کیوں ذکر کیا اور رضیہ ماضی کیوں ذکر کیا؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں نقطہ یہ ہے کہ رضا حاصل ہو چکی ہے، لیکن منظر ایسا ہے جو ماضی بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ان کا وہ منظر ایسا ہے جو ماضی بننے کے قابل، بلانے کے قابل نہیں، اس لیے اس کو مضارع سے تعبیر کیا، منظر کشی کے لیے اور منظر کے حسن کو بیان کرنے کے لیے۔ یبایعونک تحت الشجرہ،
بڑا قسمت والا درخت تھا بھائی کیکر کا، جس کا سایہ بھی نہیں ہوتا، ببول کا درخت، لیکن جس درخت کے نیچے یہ صحابہ بیٹھے اس درخت، وہ درخت بھی اللہ کو پیارا ہوگا، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ محبوب کی گلیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، سواری کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو کیکر کا درخت، لیکن کیکر کے درخت کو بھی رنگ لگ گئے جس کیکر کے نیچے محمد کے یار بیٹھے اور صحابہ کرام بیٹھے، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا۔ تحت الشجرہ، آگے فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ظاہر پہ راضی نہیں ہوا، یہ ظاہر پہ رضا، علم ما فی قلوبہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں کا اخلاص و احسان، اندر کی شہادت دے دی۔ ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، یہ تو قرآن ہے، اور قرآن جب شروع ہوتا ہے تو ختم کرتے ہی نہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان کو خوش نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے 1400 صحابہ پیغمبر کریم سمیت جن کے بدلہ کے لیے موت پہ بیعت کر رہے ہیں، جن کی جان کی وجہ سے پیغمبر نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، صحابہ کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس میں یہ اشارہ تھا، اللہ کی شان تھی۔ ابھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے ان جذبات کی قدر کی جنہوں نے حضرت عثمان کے قصاص کا ارادہ کیا۔ حضرت عثمان شہید بعد میں ہونے والے تھے، تو اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ اور جو صحابہ قصاص عثمان کے لیے اٹھے، ان کے لیے اس میں دلیل ہے کہ حضرت عثمان کا خون کوئی عام خون نہیں ہے، قصاص کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تو 1400 صحابہ بیعت کر چکی ہے۔ اب بخاری اٹھاؤ، پیغمبر نے فرمایا کہ اصحاب الحدیبیہ، یہ جو حدیبیہ میں بیٹھے تھے، خیر و اہل الارض، یہ بیعت کرنے والے تمام روئے زمین سے بہترین جماعت، خیر و اہل الارض۔ اور دوسری حدیث میں صاف آ رہا ہے کہ اہل حدیبیہ میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو حدیبیہ پہ بیعت، اور اللہ نے خود فرما دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ چلتی ہے، پیغمبر کا فرمان بھی یہی ہے، قرآن کا فرمان بھی یہی ہے۔ اس لیے اب حدیبیہ کی یہ سنو، اس کا سیرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور شان و مقام، یہ ایک ہی آیت حضرت عثمان کی وہ شان بیان کر رہی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تم بھی بتا دو، حضرت عثمان نظر بند ہوئے، نمازیں چھوڑ دی جی، نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں درود بھی ہے کہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، اللہم صلی علی محمد۔ جس طرح لڑ عقیدہ ہے کہ فرشتے نام بنام الفاظ پہنچاتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو نبی پاک یہ بیعت کرتے؟ پھر تو پتہ ہوتا ابھی فرشتہ حضرت عثمان کا درود سلام لے کے ابھی پہنچا ہے۔ ابھی تو معلوم ہوتا ہے جیسے رافضی کذاب ہے، اسی طرح للڑ بھی کذاب ہے۔ درود حق کے، لیکن درود کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ، کیونکہ درود دعا کس سے ہے؟ اور ایک ان کی اللہ سے اتنی دشمنی ہے، پتہ خدا جانے کیوں کہ خدا کے دشمن ہے، یہ کہتے نہیں اللہ جواب نہیں، بھئی بات اللہ سے ہے تو جواب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کریم نے فرمایا جو ایک دفعہ کہے اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کو 10 مرتبہ جواب دیتا ہے، لیکن اللہ والے جواب سے للڑ مطمئن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں قبر والا جواب دے تب بھی تسلی ہوگی، پیغمبر فرماتے ہیں درود ایک دفعہ پڑھے تو جواب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے۔
اگر یہ سننے سنانے تے کلمات پہنچانے تے حاضر ناظر تے غیب دانی تے عرض اعمال یہ باطن نظریات میں کوئی ایک چیز بھی ہوتی تو یہ بیعت نہ ہوتی. یہ بیعت بتا رہی ہے کہ للڑ بھی کذاب ہے، رضا خانی بھی کذاب ہے اور رب بھی کذاب ہے.